اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے زبردست علم، بہترین انفارمیشن اور اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو جاننے والی وہ ذات ہوتی ہے جو اس چیز کو بناتی ہے۔ دنیا کے معاملات کے اندر بھی یہی اصول ہے کہ بنانے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس چیز کے متعلق۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کے، میرے، ہم سب کے خالق ہیں، اور جس مالک الملک خالق کائنات نے یہ انسان بنایا ہے، اسی ذات نے اس انسان کی جگہ جگہ تعریف بھی کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے شکل و صورت کے حساب سے، تقویم ترتیب کے اعتبار سے، حسن اور بناوٹ کے اعتبار سے جہاں کان لگنے تھے وہیں کان لگائے ہیں، کیونکہ کان سجتے ادھر تھے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ اور ہم تو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے اپنے بارے میں سوچنے سے۔ تصور کیجئے کہ یہ انسان کا لگا ہوا ناک اگر فرنٹ پہ نہ ہو، بیک سائڈ پہ لگا ہو تو کیسا لگے؟ اور آپ اور ہم جانتے ہیں معاشرے میں کوئی ایک انسان جو اللہ کی بنائی گئی اس تخلیق سے تھوڑا ہٹ کے ہو، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس خالق کائنات نے تعریف کی ہے، ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ یہ تو ہوگی جی اس کو شکل و شباہت۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ایک دوسری بات بھی سنو بندو، ہم نے انسان کو بنایا ہے اور بنایا بڑا ماڑا اور بڑا کمزور ہے۔ انسان کسی طاقتور چیز کا نام نہیں ہے۔ سورۃ المعارج، خلق ہلوعا، انسان بڑا تھوڑے دل کا مالک ہے، بڑا بزدل ہے، کم بہادر ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی خرابیاں بھی موجود ہیں۔ اذا مسہ الشر، اب پہلی خرابی انسان کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور بنایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ مالک الملک سبحانہ و تعالی۔ آپ کا اور میرا کہنا تو بے وقت ہے۔ جب خالق کائنات اپنی بنائی گئی اس مخلوق کے بارے میں جس کو فرشتوں پہ بھی فضیلت دی ہے اور جس کی تعریف کی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے تھوڑی دیر ذرا صبر کر کے غور و فکر کرے کہ ہم نے اسے پیدا کیسے کیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، ہم نے انسان کو پانی کے گندے قطرے سے بنایا ہے۔ یہ تو انسان کے اوقات ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ انسان نہ زمین سے اگتا ہے نہ آسمان سے پھینکا جاتا ہے۔ میرا رب ماں کے پیٹ میں اس کو اپنی کمال قدرتوں سے 9 ماہ تک زندہ رکھتا ہے، پھر اس کو ان اندھیروں سے نکال کے زمین میں لے کے آتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین یہاں انسان کو یہی کہہ رہے ہیں، ذرا انسان اپنی تخلیق کی طرف تو دیکھ۔ بیٹے یہ کو کام کرو۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اپنی تخلیق کی طرف دیکھے تو وقت کا بڑے سے بڑا فرعون، متکبر، جبار، اکڑا اور بگڑا ہوا بندہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بات تو حقیقت ہے۔ ایک گندے پانی کے قطرے سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے، پیٹ کے اندر خون کے ساتھ لت پت اور گندے مادے اور پانی میں اس کی پیدائش ہوئی، اسی میں یہ رہا،
اور پھر جہاں سے نکلا یہ بھی انسان جانتا ہے. پھر سوچئے انسان کو زیب دیتا ہے اللہ کے سامنے اکڑنا. مٹی کو ہے زیباں نہیں آگ سا رویہ. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مٹی بدماشی کرے اور کہے میں آگ ہوں. ہو سکتا ہے بھائی؟ آگ آگ ہے، اس کی ایک تپش، ایک حدت، ایک حرارت ہے، اس کی ایک قوت اور ایک طاقت ہے، اس کا ایک رعب اور ایک خوف ہے. اور مٹی نہ جلا سکتی ہے، نہ ڈرا سکتی ہے، نہ دھمکا سکتی ہے. آپ اور ہم مٹی ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیدائش کی طرف غور کرے. اب جس رب نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، انسان کے پیدا ہونے کے بعد کہہ دیا کہ بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پیارے نبی کا نام لیں، ہم سب کی ذمہ داری اور دینی فریضہ ہے کہ ہم درود پڑھیں. نہ پڑھنا بڑی کنجوسی اور بخل ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آسمان سے پیغام بھیجا کہ اس انسان کے چہرے پہ تھپڑ مارنا درست ہے. سبحان اللہ. کیا وی وی آئی پی پروٹوکول ہے؟ پیدائش ہم نے کی، بنایا خوبصورت، پیدائش کے مراحل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. عقل مانتی ہے کہ پانی کے اندر، ان اندھیروں کے اندر کوئی ذات تو ہے نا جو بچے کو وہاں زندہ رکھتی ہے. اور پھر دنیا والوں کے لیے اس میں بہت بڑا ہمارے آج کے خطبے کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم خدا را تھوڑی مایوسیوں سے نکلیں، امید و یقین کی طرف آئیں، اللہ پہ توکل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، مزیدار بنائیں، اور ہر وقت خوش رہا کریں، کیونکہ کوئی رب ہے نا میرا جو آسمان پہ بیٹھا ہے، اور وہ میرے اکیلے کا رب ہے، پوری دنیا کا بھی رب ہے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر دنیا بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے میری دعا سننا مشکل ہے. وہ ایسے ہی مجھے جانتا ہے جیسے دنیا میں صرف اکیلا میں ہوں، تب بھی اسی طرح جانتا ہے. اگر پوری دنیا کھچا کھچ بھری ہو پھر بھی وہ مجھے ایسے ہی جانتا ہے جیسے اکیلے کو جانتا ہے. اب انسان کی اتنی تعریف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں 7 گناہوں سے بچو. یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان سے زیادہ خطرناک کوئی جرم نہیں ہے. ان میں سے ایک جرم ہے کہ قتل کرنے سے بچو. یہ بھی انسان کی حرمت ہے کہ انسان کا بڑا مقام ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ جس جان کو میرے رب نے زمین میں بھیجا ہے تم اس کو ناحق قتل کر دو. کسی کو یہ حق حاصل نہیں. اب عزیز ساتھیو، جس میرے مالک الملک نے اتنی تعریف کی ہے انسان کی، اتنا مقام اور اتنا وقار بتایا ہے، اور انسانوں کے لیے انبیاء آیا نا زمین پہ. یہ اللہ کی مبارک کتاب قرآن حکیم کس کے لیے اتری؟ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، تاکہ انسان جہنم کا ایندھن نہیں جنت الفردوس میں جا سکے. اس لیے اتری. اسی انسان کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا. یہ بات آپ کے اور میری زندگی کے بڑے مسائل جڑے ہیں اس بات سے، بڑی پریشانیوں کا حل ہے. یہ بات زندگی گزارنے کا بڑا اہم طریقہ ہے. اس انسان کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، انسان پیدا پھر بھی کمزور کیا گیا ہے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. انسان کے کمزور ہونے کی دلیل آپ بھی مانیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی انسان کمزور ہے. دلیل یہ ہے، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا پھر بے صبرا ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے. اگر مضبوط ہوتا تو کیا ہم میں سے کسی شخص کو شک ہے کہ ہمارا رب ہے؟ شک ہے؟ ہر شخص کو یقین ہے کہ واقعی ہمارا رب ہے. ہر شخص کو 100% اعتماد ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں رزق کھلاتا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ جانا ہے. انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے
اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر بے صبر ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، چیخنے پکارنے لگتا ہے، کہتا ہے میں لٹ گیا، میں مر گیا، میرا تو کچھ رہا ہی نہیں، زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، معیشت جکڑی گئی ہے، اور اللہ کے بارے میں نا امید، مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بتاؤ میرے دوستو، انسانوں، مسلمانوں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے۔ او بھائی کسی کی کیا بات کرنی، خطبہ دینے والا بندہ ممبر سے نیچے اترے، کسی مشکل کا سامنا پڑے، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے فوراً بے صبر ہو جاتا بندہ، یا اللہ ساری مصیبتیں میرے پہ آنی تھی، ساری دنیا خوش پھر رہی ہے، میں پریشان پھر رہا ہوں، ساری دنیا صحت مند ہے، میں بیمار پھر رہا ہوں، ہر شخص کے پاس یہ سہولت ہے، یہ آسانیاں ہیں، یہ آسائشیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، میرے پاس یہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ کمزور۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے بے صبر ہو جاتا ہے۔ دوسری دلیل، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب نعمتیں ملتی ہیں پھر بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی تھا، پھر مسجد کے راستے بھول جاتے ہیں، پھر اس رزق اور اولاد اور مال اور نعمتوں اور صحتوں اور آسائشوں میں آ کے اللہ کی بغاوت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حدود اور قیود کو بھول جاتا ہے، ایسے زمین میں جبار اور قہار بن کے پھرتا ہے جیسے یہ پیدا ہی مالدار ہوا ہے، جیسے یہ بچپن سے ہی عزت والا ہے، جیسے کبھی اس سے یہ نعمتیں چھینی نہیں جانی۔ اور بتاؤ ساتھیو، پورے معاشرے میں یہی دو قسم کے لوگ ہیں، یا بے صبر اور مایوس کن، یا نعمتوں میں اترائے ہوئے، فخر کیے ہوئے، اکڑی ہوئی گردنیں، ایسے کہ جیسے اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہوں، کوئی میرے رب کا مقابلہ کر سکتا؟ یہ دو انسان کی حالتیں، اور کوئی شخص ان حالتوں سے باہر نہیں ہے، کیونکہ زندگی خوشیوں اور غموں کے امتزاج کا نام ہے۔ اس میں صبح خوشیاں اور شام کو غم آن پڑتے ہیں، شام کی خوشیاں صبح کے غم میں بدل جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، زندگی میں تو غم آنے ہی آنے ہیں، خوشیاں بھی آنی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ کیا خوشیوں میں اللہ کو بھول جانا ہے؟ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج ہم ولیمے میں موجود ہیں، آج ہم عید کا دن منا رہے ہیں، آج مسجد کی چھٹی ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کو اس کا غم اللہ سے دور نہیں کر سکتا، مومن، اور مومن کو اس کی خوشی اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہے کیا وہ مومن ہے یا نہیں، یہی پیمانہ لے جائے، اپنے اوپر رکھے اور دیکھے کہ غم نے آپ کو اگر بے صبرا بنا دیا، مایوس کر دیا، پریشان حال بنا دیا، ایمان میں کہیں کمزوری ہے۔ اگر خوشیوں نے آپ کو بھلا دیا کہ کبھی آپ اللہ کے حضور رو کے دعا کرتے تھے، کبھی تہجد ٹائم اٹھ کے اللہ سے صحتیں اور عافیتیں مانگتے تھے، آج خوشیاں آ گئیں، صحتیں آ گئیں، مال اور اولاد آ گئی، عزت آ گئی، اللہ نے نام اور روب اور دبدبہ دے دیا، وہ تہجدیں بھی جاتی رہیں، وہ نمازوں میں مزہ بھی نہیں آتا، وہ سجدوں میں رونے کا موقع بھی نہیں ملتا، اللہ کی کتاب کھول نہیں سکتا، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مومن بنا دے، اور ایسی شاندار زندگی ہے مومن کی کہ آخرت میں تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں دنیا والے مثال دیں کہ کیا کامیاب بندہ ہے۔ عجبا لامر المومن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، مومن بندہ ہے ہی بڑا عجیب، مومن کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ ہے یا کیا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو غم آئے تو شیروں اور دلیروں کی طرح صبر کرتا ہے،
خوشیاں آئیں تو سجدے میں اللہ کے حضور خوشی سے گر جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں سنتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا شروع کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا فضل کر دیا، ورنہ ہم کہاں تھے ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کل لہ خیر، مومن بندے کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، ہر حال میں جیتتا ہے۔ مومن کی زندگی میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر حال میں جیتتا ہے۔ اذا مسہ الشر، جب اس کو پہنچتی ہے تکلیف، فصبر، اس پہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ صبر اس کے لیے اچھا ہے۔ جب اس کو خوشی ملتی ہے، فشکر، اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کی وجہ سے بھی وہ جیت جاتا ہے۔ ناکامی ہے نہیں مومن کی زندگی میں۔ یہ کیفیت ایک انسان اور ایک مومن کی ہونی چاہیے، تکلیف ملے خوش ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مشکل دن رہنے تو کوئی نہیں، چلے ہی جانے ہیں نا، آخر بس آپ کا اور میرا امتحان لینے آتے ہیں مشکل دن۔ کبھی دیکھا ایسا بندہ جس پہ غم آیا اور غم کبھی ختم ہی نہ ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگو یہ ہمارے دن ہیں، ہمارے حالات ہیں، دن بھی رب نے بنائے، حالات بھی میرے رب نے بنائے، کبھی خوشی کی حالت میں لے آتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں لے آتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ لوگو یہ کبھی بڑی بڑی اچھی خبریں ملتی ہیں، اور کبھی ایسے غم ملتے ہیں کہ کمر ٹوٹ جائے، آنکھیں رو رو کے خشک ہو جائیں، مگر یاد رکھیے گا زندگی اور موت ہم نے بنائی ہی اس لیے تاکہ چیک کریں کہ صبر کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے۔ ہر لمحے تمہارا امتحان ہے، قدم قدم پہ ہم نے تمہارا امتحان لے کے ہی تو تمہارا رزلٹ جاری کرنا ہے، اور رزلٹ ایک ہی ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ رزلٹ اناؤنس ہوگا، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ اور جس کو دنیا میں یہ بات سمجھ آ گئی، اور جتنا مرضی بڑا غم ہو، بتائیے غم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کا الحاکمین کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو کہا تھا، اے میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ لے، پلے باندھ لے اپنے۔ اور ابن عباس سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یا غلام، اے میرے بیٹے، انی اعلمک کلمات، بیٹے آج کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ باتیں بتانے والا کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیٹے آج تجھے بات بتا رہا ہوں، یہ پتہ کی باتیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو نے اللہ کی حفاظت کرنی ہے، پھر تو جانے اور تیرا رب جانے اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہے تو دنیا والوں سے سوال نہیں کرنا۔ قاضی شریح کوفہ کے 120 سال قاضی رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 60 سال قاضی رہے ہیں، 120 سال عمر تھی۔ 60 سال قاضی حضرت عمر فاروق نے لگائے اور بنی امیہ کے دور تک رہے۔ کہا کرتے تھے لوگوں ایک اصول بنا لو، سوال جب بھی کرو میرے رب سے سوال کرو۔ اور نبی علیہ السلام یہ باتیں ہمیں سمجھا کے گئے ہیں، لوگوں اگر ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا، میرا رب دے گا۔ قاضی شریح کہتے ہیں لوگوں دو حالتیں ہیں، اگر آپ بندوں سے سوال کرتے ہو، اگر آپ کی وہ ضرورت پوری کر دے، ساری زندگی اس کا احسان آپ پہ رہے گا کہ اس نے آپ کا کام کر دیا، اور اگر اگلا بندہ آپ کا کام نہ کر سکے، ساری زندگی آپ شرمندہ رہیں گے کہ سوال بھی کر بیٹھا ہوں اور کام بھی ہوا۔ اور بھائی یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے،
ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا جیسا ہونے کا حق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یہ اللہ کے دوست تھے۔ ان کی ایک ایک سسکی، ایک ایک دعا اللہ کے حضور اٹھتی تھی، اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا، غم کہاں سے آتے ہیں؟ غم بھی میرے رب سے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس بیٹے ابن عباس کو کہا تھا، اے بیٹے یاد رکھنا، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا تجھے فائدہ دے، اللہ اکبر، مگر وہی فائدہ ملنا ہے جو میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات، غم کس بات کا؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے، لوگوں سے کس لیے ڈرے علی؟ جب لوگوں میں سے کوئی میرا رزق روک سکتا نہیں، کوئی رزق نہیں روک سکتا، نوکری سے نکالنے سے رزق نہیں رکتا، کاروبار میں گھاٹا آنے سے رزق نہیں رکتا، بیماریاں آنے سے رزق نہیں رکتا، یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ اترنا ہی اترنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ بس انسان کمزور ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، امید کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن جرت پیدا کرتا ہے، امید اور ہمت پیدا کرتا ہے، دھارس بناتا ہے۔ ایسے سمجھو قرآن بندے کے کندھوں پہ تھپ تھپی دیتا ہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، ڈونٹ وری، پریشان نہیں ہونا۔ جب ہم تیرے ساتھ ہیں، پریشانی کس بات کی؟ اور دوسری بات کہی تھی ابن عباس کو، اے بیٹے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو ٹکے کا فائدہ نہیں دے سکتے، مگر وہی فائدہ ملنا جو میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ جب فائدوں کا مالک وہ، نفع اور نقصان اس کی طرف سے اتر رہے ہیں، پھر بتائیے آپ کے اور میرے بے صبری کرنے سے، ناشکری کرنے سے، نا امیدی کرنے سے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، لوگوں کے آگے اپنے حالات کے شکوے کرنے سے، اپنی معاشی پریشانیاں ذکر کرنے سے، اپنی بیماریوں کے احوال بتانے سے کیا آپ کے اور میرے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کلا واللہ، اس عظیم اللہ کی قسم، لوگوں کے سامنے حل کرنے، ذکر کرنے سے حل اللہ کے سامنے حل ہوں گے، اور اللہ کے سامنے تو ایسے حل ہوں گے، ایسے حل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نے کہا ہے اپنے بزرگوں اور ساتھیوں سے، اللہ کے لیے قرآن پڑھا کریں، اور یہ سب باتیں اللہ کے قرآن کی ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بتا رہا ہوں معاذ اللہ آپ کو۔ مسئلے ایسے حل ہوں گے ساتھیوں اور دوستوں، جائیے زندگی کا آپ کو اصول دے رہا ہوں، مشکل آئے تو صبر ایسے کرنا ہے جیسے کرنے کا حق ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، نا امید اور مایوس نہیں ہونا، اس پہ توکل رکھنا ہے، خوشی آ جائے تو عبادت بڑھا دینی ہے، صدقہ بڑھا دینا ہے، قرآن کی تلاوت بڑھا دینی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک الملک تو نے نواز دیا ہے، دنیا بڑی پریشان پھر رہی ہے، تو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھ پہ فضل کر دیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، جب اللہ کے حضور، جب کیس اللہ کی عدالت میں چلے جائیں، جب اللہ احکم الحاکمین کے عرش پہ دستک دے سوالی، جب بھیکاری بھیک مانگے اپنے رب سے، اس سے مانگے جس نے پیدا کیا ہے، اس سے مانگے جس نے دینا ہے، اس ہی سے مانگے جس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ہوتا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے فرعونیوں کے ڈر سے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، چلتے چلتے لمبا سفر طے کرتے فلسطین یا مدین کے قریب پہنچے، اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، سنو ساتھیو، اوے آپ میں سے، مجھ میں سے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان سامعین میں سے، یا جہاں تک میرا یہ بات یا پیغام ویڈیو کے ذریعے بھی جائے، ہم میں سے اتنا مجبور اور لاچار کم ہی کوئی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے لگے، یا اللہ گھر کوئی نہیں ہے، گھر چھوڑ آیا ہوں، یا اللہ ملک بھی اپنا نہیں ہے، اللہ بھوک بھی بڑی لگی ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی شے کوئی، یا اللہ جوان آدمی ہوں، اہلیہ اور بیوی اور بیگم بھی موجود کوئی نہیں ہے، لیکن
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یہ ایمان چاہیے. اے اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی مایوسی ہوئی کوئی نہیں. سبحان اللہ. قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. بھلا کیا کہا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ مسئلے دیکھو، مسئلے غیر ملک، دشمن کا خوف کہ کہیں قتل نہ کر دیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، وہی جو تن پہ ہے، راستے کا پتہ نہیں کہ جانا کدھر ہے، اجنبی علاقہ ہے، اور گھر بھی موجود کوئی نہیں، بیوی بھی موجود کوئی نہیں، اور پریشانیوں پہ پریشانیاں ہیں. مگر ان پریشانیوں کا ذکر مقامی بندوں سے نہیں کیا، اڈے پہ کھڑے ہو کے بھیک نہیں مانگی، مسجدوں میں آ کے سوال نہیں کیا، اللہ کے حضور بیٹھ گئے. یا اللہ تیرا بندہ بیٹھا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو وارث اور مالک ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ واقعی تو وارث اور مالک ہے. اور کہا کیا ہے ساتھیو؟ یہ طریقے یاد کرو اللہ سے مانگنے کے. جب دل پہ چوٹ لگے، حالات آپ کو پارا پارا کر دیں، مایوسیاں گھیر لیں، یہ آیت یاد کرو. کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کسی قاری صاحب سے پوچھ لینا، ورنہ مجھ سے پوچھتے جانا، میں آپ کو نکال کے بتا دوں گا. یہ آیت ہے، اس کو یاد کرو. جب حالات ستائیں، بھوک لگی ہو، سفر کا کچھ پتہ نہ ہو، منزل نظر نہ آتی ہو، ہر طرف اندھیرے ہو، راستے بند ہو، دشمن کا خوف ہو، قرآن کی آیت ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ آسمان سے جتنی خیر اترتی ہے نا، اس خیر کے سامنے سب سے بڑا فقیر تیرا بندہ موسیٰ ہے. سبحان اللہ. کیا طریقہ ہے! کیا آپ میں اور مجھ میں اتنی سکت ہے کہ ایسے جملے بنا سکے؟ یہ میرے رب کی شان ہے، اس نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اور آپ کے اور میرے مسئلے کیسے حل ہو؟ آپ اور ہم تو قرآن پڑھتے نہیں، ہم پڑھے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، پھر ہوا کیا؟ میرے رب نے شادی بھی کروا دی، وہیں کھانا بھی دیا، گھر بھی دیا، جگہ بھی دی، اور ٹھکانہ بھی دیا، اور دل سے سارے خوف نکال دیے. بتاؤ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مسئلہ ہر کسی کا حل ہوا ہے. اللہ احکم الحاکمین کے سامنے مسئلہ ہر کسی کا حل ہوا ہے. اور دنیا کے آگے ناک رگڑنے والا، مایوسیاں پھیلانے والا اور مایوسی کی زندگی گزارنے والا دنیا میں ذلیل اور ناکام ہوا ہے، لوگوں کی نظروں میں رسوا ہوا ہے. مسئلہ حل بھی کوئی نہیں ہوا، ڈپریشن میں بڑا ہے، غموں نے آ کے گھیر لیا ہے. آخر انجام یہ نکلا ہے کہ خودکشیاں کرنی پڑی ہیں. معاذ اللہ. اللہ کی رحمت سے سب سے بڑا مایوس وہ ہے جو خودکشی کرتے ہیں. اس لیے اس کی سزا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہ عذاب ہوتا رہے گا. اتنا مایوس. ان مایوسیوں کا حل اللہ سے تعلق. زبان آپ کے منہ میں ہے، ہاتھ آپ کے اپنے ہیں. تنہائیاں ڈھونڈ لو، میرے رب کو مخاطب کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے نبی پہ درود بھیجو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دو، اپنی پریشانی اور مشکلات رکھو، اور کہو کہ یا اللہ رحم فرما دے. وہ رحم فرما دے گا انشاءاللہ. مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا وہ منظر یاد آیا. مکے سے پریشان ہو کے نکلے کہ شاید طائف کے لوگ میری بات سن لیں. آگے گئے تو پتھر پڑے. اوہ سوچو تو صحیح، اپنے شہر سے کوئی پریشان اور نا امید نہیں، مگر شکستہ دل لے کے دوسرے شہر میں جائے، شاید کہ میری کوئی بات سن لے. اور وہاں بات 3 سرداروں کے پاس گئے، تینوں نے انکار کیا. انکار کے بعد پیچھے لڑکے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارے. آخر بیٹھ گئے اللہ کے حضور. اور یہ جملے سنو، جملے. اور پریشان حال مسلمانوں، معیشت کے مسئلے، زندگیوں کے مسئلے، اگر آپ کے اور میرے مسائل ہیں، پھر یہ مسائل اللہ کے حضور کیوں نہیں پیش ہوتے؟ یہی آپ کا اور میرا سب سے بڑا جرم ہے. دنیا سے حل نہیں ہونے مسئلے، حل میرے رب سے ہی ہونے ہیں. نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. اللہ محمد کریم تیرے حضور شکایت کرتے ہیں. اور شکایت بھی سنو، شکایت یہ کرتا ہے کہ آج میں بڑا کمزور ہوا بیٹھا ہوں.
وَحَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ، اللہ آج لوگ مجھ پہ غالب آ گئے اور انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، لیکن پھر بھی سنیے، پتھر پڑے ہیں، جسم لہو دہان ہے، لیکن اگر تو میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے پھر کوئی فکر نہیں، بس تو راضی رہے، جس حال میں رکھے تو راضی رہے، اگر تو اس حالت میں مجھ سے خوش ہے میں بھی تجھ سے خوش ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہے۔ آپ نے اور میں نے سنا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اگر محمد کریم حکم دے پہاڑوں میں کچل کے رکھ دیں، یہ ہوتا ہے کسی انسان کا صبر اور توکل اور تحمل اور برداشت اور عزیمت اور ہمت اور جرت اور شجاعت کی آخری حد ہے جو محمد کریم میں تھی۔ کہنے لگے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ان کو کچلنا نہیں ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ میں نے کہا ہے آپ سے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ پہ توکل نہیں چھوڑنا، آپ کا ہر مسئلہ اللہ کی قسم حل ہو جائے گا، اللہ پہ توکل اتنا ہے محمد کریم کو۔ کہنے لگے ان بستی والوں کو کچلنا نہیں ہے، محمد کو یقین ہے اللہ ان میں سے ضرور کسی نہ کسی کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں محمد بن قاسم اہل طائف میں سے ہے، عرب کے کتنے ائمہ حرمین اہل طائف میں سے ہیں، پھر میرے رب نے طائف والوں کو ہدایت دے دی، اپنا فضل کر دیا۔ آپ کے اور میرے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، انسان کمزور ہے۔ سورۃ المعارج کی روشنی میں جب تکلیف پہنچتی ہے پھر بے صبرا اور ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، جب خوشی پہنچتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایک آخری بات سنتے جائیے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنی آپ نے میری باتیں سنی ہیں نا کہ انسان کمزور ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے اور اپنی اوقات سے باہر بھی نکل جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے ہاں سنو یہ دو خرابیاں ان لوگوں میں نہیں ہیں، کن میں؟ الا المصلین، جو پکا نمازی بن جائے ان میں سے یہ خرابیاں نکل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان مسائل کا حل نہ نمازی بنو۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایسے نمازی جو اپنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی چھٹی نہیں کرتے، ان میں یہ خرابیاں نہیں ہیں۔ لمبی تفصیل آگے 8-10 کام ایسے ہیں، کوئی یہ کرے تو ان میں سے یہ خرابیاں نکل جاتی ہیں، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، اس کو شکر کی نعمت سے نوازتا ہے۔ جو کوئی خیر کی باتیں تھی میرے اللہ کا فضل تھا، کمیاں اور کوتاہیاں ہم انسانوں کی وجہ سے ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ صبر کرنا چاہے بس صبر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں، اور جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اور سوال کرنے سے اور ہر وقت لوگوں پہ نظر رکھنے سے، یہ عیب ہے، خوبی نہیں ہے، جو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنا چاہے
اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا لیتے ہیں. اللہ اس پہ اپنا فضل اتنا کرتے ہیں کہ اس کو مانگنا ہی نہیں پڑتا. اور تیسری بات، جو بندہ غنی رہنا چاہے، بے نیاز، بے فکر، بغیر غم اور فکر کے زندگی گزار رہا ہے، ایک اللہ پہ توکل کرتا ہے، پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگتا ہے، پریشانیاں آ گھیریں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، خوشیاں آئیں تو اس پہ صبر اور شکر کرتا ہے. جو بندہ غنی رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.